إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار بھٹکتا ہوا مجبور نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہفتہ واری اس درس کے اندر جو موضوع دیا گیا ہے، جس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، وہ موضوع ہے بے نمازی کا انجام۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اس درس کے اندر کہنے اور سننے سے زیادہ کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین، اگر لوگوں سے یہ سوال کیا جائے، لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ بے نمازیوں کی تعداد کتنی ہے، نماز پڑھنے والوں کی تعداد کتنی ہے، آپ کے گھروں کے اندر نماز پڑھنے والے افراد کتنے ہیں، آپ کے محلوں کے اندر نماز پڑھنے والوں کی تعداد کتنی ہے، یقیناً لوگوں کا جواب یہی ہوگا کہ زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہے جو نماز کو ترک کر دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر نماز کے حوالے سے تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، تین قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے قسم کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلی قسم نماز کی پابندی کرنے والے، نماز کا اہتمام کرنے والے، اور صحیح معنوں میں یہی لوگ مسلمان ہیں، اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کر رکھا ہے، بخشش کا وعدہ کر رکھا ہے، رحمت کا وعدہ کر رکھا ہے، جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ جو نماز کی پابندی کریں گے، نماز کا اہتمام کریں گے، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو نماز میں ہمیشہ سستی کرتے ہیں، نماز میں ہمیشہ کاہلی برتتے ہیں، اور یہ سستی کرنا منافقوں کا طرز عمل ہے، منافقوں کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین
اپنی مقدس کتاب کے اندر فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک منافقین اللہ رب العالمین سے دھوکہ کرتے ہیں، بے شک منافقین اللہ رب العالمین کو فریب دیتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین ان کو فریب دیتا ہے، ان سے دھوکہ کرتا ہے۔ اور جب یہ منافقین نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، سستی اور غفلت میں کھڑے ہوتے ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ تو گویا کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، نماز کے اندر سستی برتتا ہے، نماز کے اندر سستی کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنے اندر منافق کی ایک خصلت پیدا کر رہا ہے، منافق کی ایک عادت پیدا کر رہا ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، نمازوں میں سستی برتتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ تھا میرے بھائی اور دوستو۔ بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سب سے بھاری گزرتی تھی، سب سے گراں گزرتی تھی، اور اگر ان منافقوں کو ان کی فضیلت معلوم ہو جاتا، ان کا ثواب معلوم ہو جاتا کہ فجر کی نماز کا ثواب کیا ہے، عشاء کی نماز کا ثواب کیا ہے، اگر وہ چل کر نہیں آ سکتے تو گھٹنوں کے بل آنا گوارا کر لیتے، لیکن نماز فجر اور عشاء کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے میرے بھائی اور دوستو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں مؤذن کو کہوں کہ وہ اقامت کہے، اور کسی شخص کو میں مصلی پر کھڑا کر دوں کہ وہ نماز پڑھائے، لوگوں کی امامت کروائے، اور میں اپنے ہاتھوں میں چنگاری لے لوں، آگ لے لوں، اور جاؤں ان لوگوں کے گھروں کو انہی سمیت جلا دوں جو اذان سن کر مسجد میں نہیں آتے ہیں، اذان سن کر سوئے رہتے ہیں، اذان سن کر وہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ ظاہر کیا تھا۔ تو دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو نمازوں کے اندر ہمیشہ سستی کرتے ہیں، اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، نماز کے قریب ہی نہیں آتے ہیں۔ اور آج کے اس درس کے اندر جس پر گفتگو کی جائے گی وہ یہی ہے، جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا میرے بھائی اور دوستو۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا انجام یہ ہے، نماز نہ پڑھنے والا، نماز کو ترک کر دینے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر۔ جو شخص جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیتا ہے، جو شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز کی پرواہ نہیں کرتا ہے، ایسا شخص کافر ہے، ایسا شخص مرتد ہے، ایسا شخص اسلام سے نکل جاتا ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اور دوسری احادیث کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ چیز نماز ہے۔ اور اسی طرح سے ترمذی کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز کے علاوہ کسی بھی عمل کو چھوڑنے پر کفر نہیں قرار دیتے تھے، لیکن اگر کوئی نماز چھوڑتا تھا تو نماز کو چھوڑنے پر کفر قرار دیتے تھے میرے بھائی اور دوستو۔ گویا کہ اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ اربعہ اس تعلق سے کیا کہتے ہیں، جن کو ہمارے بعض مسلمان بھائی کہتے ہیں ہم انہی کی بات مانیں گے، قرآن حدیث کی بات نہیں مانیں گے، اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانیں گے، ہم اماموں کو دیکھیں گے، ہم اماموں کو فالو کریں گے، ہم اماموں کی باتوں کو لیں گے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں نماز ترک کرنے والوں کے بارے میں چاروں اماموں کا کیا قول ہے، چاروں امام کیا کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ، یہ تینوں امام یہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز کو ترک کر دیتا ہے، نماز کی پرواہ نہیں کرتا ہے، تو ایسے شخص کو پہلی مرتبہ اس کی اصلاح کی جائے، اس کو دعوت دیا جائے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے۔
اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر توبہ نہیں کرتا ہے پھر بھی نماز کو چھوڑتا رہتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز کو چھوڑتا ہے، نماز کو ترک کر دیتا ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اگر وہ سدھار پیدا کر لیتا ہے اپنے اندر تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر اس کی موت آ گئی تو مسلمان کی قبرستان میں اس کو دفن نہیں کیا جائے گا، مسلمان کی قبرستان میں اس کو دفن نہیں کیا جائے گا میرے بھائی اور دوستو۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی نماز کل قیامت کے دن آپ کے لیے کامیابی ہوگی میرے بھائی اور دوستو، یہی نماز کل قیامت کے دن آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے گی۔ اور دوسرا انجام، جو نماز کو چھوڑتا ہے، نماز کو ترک کر دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس پر سے اللہ رب العالمین اپنی پناہ کو اٹھا لیتا ہے۔ گویا پتہ چلا نماز جو بندہ پڑھتا ہے، نماز جو بندہ ادا کرتا ہے، اس بندے پر اللہ رب العالمین کی پناہ ہوتی ہے، وہ بندہ اللہ رب العالمین کے حفظ و امان میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز کو ترک کر دیتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے پناہ میں نہیں ہوتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے میرے دوست نے وصیت کی، مجھے میرے دوست نے وصیت کی اور کہا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ تم کسی کو نہ ملانا، اگرچہ تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ، چاہے تم جلا دیے جاؤ، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور جان بوجھ کر فرض نماز کو بھی ترک نہ کرنا، جان بوجھ کر فرض نماز کو بھی ترک نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی شخص جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے پر سے اپنی پناہ کو اٹھا لیتا ہے۔ اللہ، وہ اللہ کے پناہ میں نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کے حفظ و امان میں نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر جو نماز پڑھتا ہے رب اس کی حفاظت کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے اللہ کے پناہ میں ہوتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ اللہ کے پناہ میں چاہتے، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ کے حفاظت میں رہنا چاہتے ہیں، تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، رب آپ کی نگہبانی کرے گا۔ اپنی نمازوں کی نگہبانی کرو، رب آپ کی نگہبانی کرے گا میرے بھائی اور دوستو۔ اور اسی طرح سے تیسرا انجام جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نماز چھوڑتا ہے، جو نماز کو ترک کر دیتا ہے، کل قیامت کے دن بے نمازی فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ ان کے ساتھ رہے گا، مومنوں کے ساتھ نہیں، رسولوں کے ساتھ نہیں، صدیقین کے ساتھ نہیں، شہداء کے ساتھ نہیں، اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ نہیں، بلکہ نماز کا تارک، نماز کا چھوڑنے والا اللہ رب العالمین کے دشمنوں کے ساتھ ہوگا۔ جو رب کا دشمن ہے، جو رسول کا دشمن ہے، نماز کا چھوڑنے والا کل قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز سکھا رہے تھے، نماز کے بارے میں بتلا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی نماز کی حفاظت کرے گا، اپنی نماز کی نگہبانی کرے گا، اپنی نماز کی نگہداشتی کرے گا، کل قیامت کے دن یہی نماز اس کے لیے نور ہوگا، یہ اس کے لیے برہان ہوگا، اس کے لیے کامیابی کی دلیل ہوگی اور اس کے لیے ذریعہ نجات ہوگا۔ اور آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے اپنی نماز کی حفاظت نہیں کی، اپنے نماز کی نگہبانی نہیں کی، اس کے لیے نہ برہان ہوگا، نہ اس کے لیے کامیابی کی دلیل ہوگی اور نہ ذریعہ نجات ہوگا، بلکہ وہ کل قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ ان کے ساتھ ہوگا میرے بھائی اور دوستو۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ چاہتے ہو، کہ آپ اللہ رب العالمین کے ذلیل اور خوار بندوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، یا ان بندوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو جو رب کے محبوب ہیں، جو رب جن سے رب راضی ہے، ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو میرے بھائی اور دوستو۔ صحیح الترغیب والترہیب کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا اللہ کے رسول، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں،
اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، نماز بھی قائم کرتا رہوں، زکوٰۃ بھی ادا کرتا رہوں، اور رمضان کے روزے بھی رکھتا رہوں، قیام بھی کروں، تو میں کل قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوں گا؟ کل قیامت کے دن کس کے ساتھ رہوں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الصدیقین والشہداء، من الصدیقین والشہداء، تم صدیقین کے ساتھ ہوگے، شہداء کے ساتھ ہوگے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر تم ان کا ساتھ چاہتے ہو، ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، تو میرے بھائی اور دوستو اپنی نمازوں کی تم خود حفاظت کرو، اپنی نمازوں کی نگہبانی کرو، اور خاص طور پر نماز کو اس کے اول وقت پر پڑھنے کی کوشش کرو، اس کے اول وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرو میرے بھائی اور دوستو، اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ ورنہ اگر آپ نماز کے تارک ہیں، نماز کو چھوڑنے والے ہیں، تو آپ کی زندگی میں خیر نہیں ہے، کیونکہ نماز ہی میں خیر ہے، نماز ہی میں بھلائی ہے۔ اگر تم خیر چاہتے ہو، بھلائی چاہتے ہو، زندگی میں سکون چاہتے ہو، تو نماز کی ادائیگی کرو، نماز پڑھو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ اللہ کی قسم تم سکون میں رہو گے، اطمینان میں رہو گے، راحت میں رہو گے، تمہارا رب تم سے راضی ہوگا میرے بھائی اور دوستو۔ اور اسی طرح سے جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ بھی سنیے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین جنتیوں کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا کہ جنت کے اندر جاؤ، اور جہنمیوں کو جہنم کے اندر داخل فرما دے گا کہ جہنم میں جاؤ، تو وہ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، جہنمیوں سے پوچھیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، وہ جنتی ان مجرموں سے سوال کریں گے، پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم کو کس چیز نے جہنم کے اندر داخل فرمایا؟ ما سلککم فی سقر، تم کو کس چیز نے آگ میں داخل فرمایا؟ تم کو کس چیز نے نار میں داخل فرمایا؟ وہ جہنمی خود جواب دے گا قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں ادا کرتے تھے، ہم نمازوں کو چھوڑ کر عیاشیاں کرتے تھے، نمازوں کو چھوڑ کر کاروبار کرتے تھے، نمازوں کو چھوڑ کر اپنے بیوی اور بچوں کے درمیان رہتے تھے۔ مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم کی صدا لگاتا رہا، بلاتا رہا، لیکن ہم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر نہیں گئے، ہم دوستوں کو چھوڑ کر نہیں گئے، ہم شادی کی محفلوں کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ جہنمی خود جواب دے گا کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے رب جہنم کے اندر داخل فرمایا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو گویا پتہ چلا جو نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کو چھوڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس شخص کو جہنم کے اندر داخل فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ نماز کا جو تارک ہے، نماز کا جو چھوڑنے والا ہے، کل قیامت کے دن اس کے سر پر پتھر کو مار کر اس کے سر کو ریزہ ریزہ کیا جائے گا، ریزہ ریزہ یعنی ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے گا۔ اس کی بھی دلیل سنیے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خواب کی حدیث کو اللہ کے رسول سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص قرآن کو یاد کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، اور بغیر نماز پڑھے ہوئے سو جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کا سر پتھروں سے کچلا جائے گا میرے بھائی اور دوستو۔ اور یہ سزا صرف ایک مرتبہ نہیں دی جائے گی، یہ سزا صرف ایک مرتبہ نہیں دی جائے گی، بلکہ فرشتہ آپ کے سر پر پتھر کو مارے گا، آپ کا سر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا، پتھر دور جا کر گرے گا، فرشتہ اس کو اٹھانے جائے گا، اتنے میں آپ کا سر صحیح سالم ہو جائے گا، فرشتہ پھر آپ کے سر پر مارے گا اور آپ کا سر ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ گویا آپ کو یہ عذاب مسلسل دیا جائے گا میرے بھائی اور دوستو۔ تو یہ ہے نماز چھوڑنے والوں کی سزا میرے بھائی اور دوستو۔ لہٰذا تم خود نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھانے کی تلقین کرو، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھواؤ، اور جو نہیں پڑھتا ہے اس کو سزا دو۔ اگر وہ 10 سال کا ہو گیا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس کو مارو میرے بھائی اور دوستو، مار کر مسجد تک بھیجو میرے بھائیو۔ 7 سال پر احادیث کے اندر آتا ہے کہ بچوں کو جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کو مارو، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو مارو، اس کو سزا دو میرے بھائی اور دوستو۔ آج کیا ہم ایسا کرتے ہیں
کیا ہمارے گھروں کے اندر ایسا ماحول ہے جب ہم خود نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم نماز کو چھوڑ کر سوئے رہتے ہیں؟ فجر میں دیکھو تو صفیں خالی نظر آتی ہیں۔ کسی بھی مساجد کے اندر چلے جائیے، اندور کی بات میں نہیں کرتا، بلکہ اندور میں آپ کسی بھی مساجد کے اندر چلے جائیے، دیکھیے اگر نمازیوں کو دیکھنا ہو تو فجر میں دیکھیے کتنے ہیں۔ نمازیوں کو دیکھنا ہو، نمازیوں کو تلاش کرنا ہو کہ جو پکے نمازی ہیں، اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والے ہیں، رب کی رضا کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تو آپ فجر میں پہنچ جائیے اور آپ نمازیوں کو دیکھ لیں گے کہ کتنے نمازی ہیں۔ میرے بھائیوں، سونے کی وجہ سے نماز معاف نہیں ہے، شادی میں جانے کی وجہ سے آپ کی نماز معاف نہیں ہو گئی، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کی وجہ سے آپ کی نماز معاف نہیں ہو گئی میرے بھائی اور دوستو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تھے، نماز چھوٹ گئی، عصر کی نماز میں تاخیر ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی میرے بھائی اور دوستو، اور تم نماز کو چھوڑ کر سوئے رہتے ہو۔ نماز کو، جبکہ ہمارے نبی کو نماز کی اتنی فکر تھی کہ کوئی پریشانی آتی، کوئی مصیبت آتی، فوراً نماز کا رخ کرتے اور نماز کے ذریعے سے رب سے مدد طلب کرتے۔ میرے بھائی اور دوست، کیا آج ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم نبی سے محبت کرنے کا تو دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث تو کہتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی جب باری آتی ہے تو ہم اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، کیا یہی نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے؟ کیا ایسے ہی نبی سے محبت کی جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ نبی کی احادیث کو اگر تم سنو تو فوراً عمل کرنا شروع کر دو۔ نبی کے ساتھیوں کو تو دیکھو کہ جب اللہ کے رسول ان کو کوئی بھی احادیث سناتے، وہ سنتے فوراً عمل کرنا شروع کر دیتے۔ میرے بھائی اور دوستو، کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ نہیں، تو ہم نبی سے محبت نہیں کرتے میرے بھائی اور دوستو، بلکہ ہمیں تو ایسا کرنا چاہیے کہ مولانا اگر کوئی حدیث بتاتے ہیں، اگر وہ حدیث صحیح ہے بتاتے ہیں، فی الفور اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ یہ ہے نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ۔ اور اسی طرح سے جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ مشرک ہے، جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ مشرک ہے۔ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم کرو تاکہ تم مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ گویا پتہ چلا نماز نہ پڑھنے والا مشرک ہو جاتا ہے، نماز نہ پڑھنے والا مشرک ہو جاتا ہے۔ رب ایک طرف فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو تاکہ تم مشرک نہ ہو جاؤ، مشرک نہ بن جاؤ، اور ہمارا مسلمان کیا کرتا ہے؟ نماز کو ہی چھوڑتا رہتا ہے، نماز کو ہی چھوڑتا رہتا ہے۔ میرے بھائیو، تم نماز کی فکر کرو، اپنے نماز کی حفاظت کرنے کی کوشش کرو، رب تمہیں دنیا میں بھی کامیاب رکھے گا اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین تمہیں کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا۔ اور اسی طرح سے کل قیامت کے دن کچھ سفارشیں بھی ہوں گی جو لوگوں کے لیے سفارشیں کریں گی، مثلا رسول کی سفارش، فرشتوں کی سفارش، قرآن کی سفارش، نابالغ بچوں کی سفارش، لیکن ایک بے نمازی ان ساری کی ساری سفارشوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ ایک بے نمازی جو نماز کو نہیں پڑھتا ہے، اسے کسی قسم کی بھی سفارش نصیب نہیں ہوگی۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، میرے بھائی اور دوستو، ان بے نمازوں کو کسی قسم کی کوئی سفارش نفع نہیں دے گی، نفع نہیں پہنچائے گی۔ اگر تم رسول کی سفارش چاہتے ہو، ملائکہ کی یعنی فرشتوں کی سفارش چاہتے ہو، قرآن کی سفارش چاہتے ہو، تو نماز کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو میرے بھائی اور دوستو، یہ تمہارے لیے کل قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ رسول کی احادیث پر تم عمل کرو، یہی تمہارے کل قیامت کے دن تمہارے لیے سفارش کریں گے۔ میرے بھائیو، ایک بات بتلاتا چلوں، مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم کی صدا لگاتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ اذان کو تو سنتا ہے، لیکن اٹھنے کے بعد پھر سو جاتا ہے، سنتا ہے، بات کرتا ہے، رک جاتا ہے، کوئی چیز دیکھ رہا ہے، بند کر دیتا ہے وقتی طور کے لیے، لیکن وہاں سے وہ مسجد تک آنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ ایک میں عقلی دلیل پیش کر کے میں اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک شخص ہے، وہ کتا پالا ہوا ہے اور اس کا نام رکھ دیا شیرو یا ٹومی رکھ دیا، کچھ بھی رکھ دیا۔ وہ کتا اپنے ہمجولیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے وہ اس کا جو مالک ہے وہ گزرتا ہے، اس کو صرف کیا کرتا ہے؟ 2 وقت کی روٹی دیتا ہے، اور وہ بھی بچی ہوئی روٹی جو گھر سے بچ جاتی ہے اس کو ڈالتا ہے۔ وہ کتا اپنے ہمجولیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے،
اور وہاں سے اس کا مالک گزرتا ہے اور آواز دیتا ہے شیرو، وہ کتا دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا اپنے مالک کے پیچھے چلا آتا ہے، دم ہلاتا ہوا اس کے قدموں میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے جوتوں کو بھی چاٹنے لگتا ہے، جبکہ وہ کتا اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا۔ جب وہ کتا اپنے ساتھیوں سے ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو 2 پیر والا تجھے بلایا تو چلا گیا، 4 پیر والوں کے ساتھ تو بیٹھا تھا، تو ان کو چھوڑ کر 2 پیر والا بلایا تو چلا گیا، تو کتا کہتا ہے میرا مالک تھا، مجھ کو بلایا میں چلا گیا، مجھے وہ کھانا دیتا ہے اس لیے میں چلا گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ کا رب جو خالق ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا، جو رازق ہے، جو آپ کو رزق دیتا ہے، تمام چیزیں مہیا کرتا ہے، میرے بھائی اور دوستو 5 مرتبہ ایک دن میں بلاتا ہے، 5 مرتبہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم۔ کیا ہم جاتے ہیں؟ اگر نہیں جاتے تو ہم کتے سے بھی بدتر ہیں میرے بھائی اور دوستو، اگر نہیں جاتے تو ہم کتے سے بھی بدتر ہیں۔ وہ کتا اپنے مالک کا تو وفادار ہے، نام لیا فوراً اپنے مالک کے پیچھے آ گیا، لیکن ہمارا رب ہمیں بلاتا ہے، ہم نہیں آتے میرے بھائی اور دوستو۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مومن ہیں، ہم کیسے اپنے آپ کو نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ وہی نبی جب سکرات الموت میں مبتلا تھے کیا کہا تھا کہ الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے امت محمدیہ نماز کی پابندی کرنا، اے امت محمدیہ نماز کی پابندی کرنا۔ آج ہمیں اپنے باپ داداؤں کی جائز اور ناجائز وصیتیں تو یاد ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یاد نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت نہیں ہے یا یاد نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ وقت پر نہیں پڑھتے ہیں، وقت پر نماز کو ادا نہیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فویل للمصلین، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے نمازیوں کے لیے، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے۔ یعنی جب جی چاہا پڑھ لیا، جب جی چاہا چھوڑ دیا، جب جی چاہا پڑھ لیا، جب جی چاہا چھوڑ دیا، سویا ہوا ہے کہتا ہے بیدار ہوں گا تو نماز پڑھ لوں گا، جب سو کر اٹھوں گا تو نماز پڑھ لوں گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، الصلاۃ علی وقتها، اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب عمل جو پسند ہے وہ یہی ہے کہ نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کیا جائے، اول وقت پر پڑھا جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، تو اگر آپ صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ چاہتے ہو تو تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کی نگہبانی کرو میرے بھائی اور دوستو۔ کل قیامت کے دن انشاءاللہ ہمیں صدیقین کا ساتھ نصیب ہوگا، شہداء کا ساتھ نصیب ہوگا میرے بھائی اور دوستو۔ اگر اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرو گے، اپنی نمازوں کی نگہبانی نہیں کرو گے، تو پھر جیسا کہ احادیث کے اندر بیان کیا گیا کہ نماز نہ پڑھنے والا قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، اٹھایا جائے گا میرے بھائی اور دوستو۔ اور اسی طرح سے ایک بات اور بھی بتلاتا چلوں، نماز پڑھنے والا کل قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کرے گا، اپنے رب کو دیکھے گا، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ نہیں دیکھے گا۔ ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات کی چاند کو دیکھ کر فرمایا کہ تم لوگ اپنے رب کو کل قیامت کے دن ایسے ہی دیکھو گے جیسے آج 14ویں رات کی چاند کو دیکھ رہے ہو، لیکن اگر تم سے ہو سکے تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے کی نماز یعنی عصر اور فجر کی نماز کی تم پابندی کرو، عصر اور فجر کی نماز کی تم پابندی کرو میرے بھائی اور دوستو، کیونکہ یہی دونوں نمازیں ایسی ہیں جن میں ہمارا مسلمان بھائی نہیں آتا ہے، چھوڑتا رہتا ہے۔ نماز عصر کو چھوڑتا ہے کاروبار کی وجہ سے، نماز فجر کو چھوڑتا ہے سونے کی وجہ سے میرے بھائی اور دوستو۔ تو جو سویا وہ کھویا، جو جاگا وہ پایا، جو سویا وہ کھویا، جو جاگا وہ پایا۔ یعنی اگر سو گے تو جنت سے محروم رہ جاؤ گے، جاگو گے
تو تم دنیا میں تو مشقتیں اٹھاؤ گے لیکن آخرت میں تمہارے لیے آسانیاں ہوں گی میرے بھائی اور دوستو۔ تو انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو نمازی بنا۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، نماز کی پابندی کرتے رکھ، زندہ رکھ۔ اے اللہ تو جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ اے اللہ جو ہم میں سے بیمار ہیں تو انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم میں سے پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentations.